الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين اللجين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ معلوم ہے ہمارے آج کے خطاب کا موضوع روح بلالی ہے. روح بلالی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح تھا اور کنیت ان کی ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عمرو یا پھر ابو عبد الرحمن تھی. ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا اور مکۃ المکرمہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے آپ غلام تھے، سلیو غلام تھے. مسلمان جو غریب ہوتے تھے، پور ہوتے تھے، تو ان پر کفار و مشرکین بہت زیادہ ظلم کرتے، ان کو بہت زیادہ ستاتے. ان میں سے ایک نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، جن کو محض اس لیے کہ مسلمان ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، حضور کا عاشق، ستایا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا. ان کے گردن میں رسی ڈال کر، پٹا ڈال کر مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں اور وہاں کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور سخت دھوپ میں، گرمی کے موسم میں ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، یہاں تک کہ پھر وہ یأمروا بالصخرۃ العظیمہ فتلقى علی صدرہ، کہ وہ ظالم ایک بہت بڑا پتھر، سٹون لا کر ان کے سینے پر لیستوما پہ ڈال دیتا تھا، جس سے ان کی تکلیف اور زیادہ ہو جاتی. لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اس وقت بھی اللہ کا نام ہوتا، اللہ کے رسول کا نام ہوتا. وہ پکارتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد
اور احمد احمد کے الفاظ اس وقت بھی ان کے زبان پہ تھے اور آہستہ نہیں بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ روزانہ یہی ہوتا تھا، ان کو تیز دھوپ میں ریت پہ لٹایا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا اور اصل میں امتحان ہوتا ہے، ہر عاشق کا اور اس کے عشق کا امتحان ہوتا ہے۔ سیدنا خواجہ خواجگاہ معین عارفاں سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاشق صادق سچا عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں لیکن اس کی زبان سے اف تک نہ نکلے، اف تک نہ نکلے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق ہے، ڈیووشن، اس کی مختلف اولیاء اور عرفاء نے اپنے اپنے انداز سے اس کی جو ہے ڈیفینیشن بیان کی، اس کو واضح کیا، اس کو ایکسپلائن کیا۔ تو سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس پر تکلیف اور مصیبت آتی چلی جائے اور اس کو خبر تک نہ ہو، اس کو محسوس تک نہ ہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سچ فرمایا ہے شہاب الدین سہروردی نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب آثار الاولیاء میں پڑھا کہ سیدنا حسن بصری، سیدتنا رابعہ بصریہ، سیدنا شفیق بلخی اور سیدنا مالک دینار، یہ چار ایک محفل میں مجلس میں جمع ہو گئے۔ بات چلی عشق پر کہ عشق ڈیووشن کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشق یہ ہے کہ انسان اللہ کے عشق میں، عشق الہی میں ہر تکلیف سہ لے، برداشت کر لے، صبر کرے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ عشق یہ ہے اور سچا عاشق وہ ہے کہ وہ تکلیف اور مصیبت کے باوجود بھی اس پہ خوش ہو، اس پہ راضی ہو اور اس سے اس کی رضا طلب کرے، اس سے اس کی رضا طلب کرے۔ اور سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچا عاشق وہ ہے کہ وہ تکلیف میں بھی مسکراتا رہے، ہنستا رہے اور کسی کو یہ احساس ہونے نہ دے کہ وہ تکلیف میں۔ اور سیدتنا رابعہ بصریہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ سچا عاشق وہ ہے کہ اس پہ تکلیفیں آتی چلی جائیں لیکن پھر بھی اس کی نگاہ
اپنے یار اور دوست پہ ہو. وہ تکالیف کو نہیں دیکھتا، مصائب کو نہیں دیکھتا، سختیوں کو نہیں دیکھتا، ظلم و ستم کو دیکھتا نہیں ہے. اور نہ اس کو اس کی فیلنگ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر رخ یار پہ ہوتی ہے، محبوب کے چہرے پہ ہوتی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی یہ تھا. اصل میں یہ تکلیفیں کیا ہیں؟ یہ عشق کا رنگ چڑھانا تھا بلال پر، اور بلال کے عشق کو کامل بنانا تھا، اور بلال کے عشق کو ایک نمونہ بنانا تھا، اور بلال کے عشق سے اسلام کی تاریخ کو لکھا جانا تھا. تو ایسا ہوا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رضی اللہ عنہ مثنوی شریف میں یہ پورا واقعہ اشعار میں بیان کیا. اسی میں ایک شعر آپ نے بیان کیا. فرمایا کہ عشق کا ہار و من مقہور عشق، عشق کا ہار و من محقور عشق، چون قمر شدم از نور عشق. فرمایا کہ عشق اپنا رنگ چڑھاتا ہے، اور میں عشق کا رنگ، اس کا کلر اپنے اوپر لے لیتا ہوں. عشق رنگ چڑھاتا گیا اور میں اس کو چڑھاتا گیا، یہاں تک کہ میں چاند کی طرح حسین و خوبصورت ہو گئی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حسن جو حقیقت میں ریالٹی میں تھا، وہ چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر ہے، چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر. جب آپ تکلیفیں برداشت کرتے گئے، تکلیفیں سہتے رہے، لیکن بس ان کو مزہ آتا ہے اس میں بھی، اس تکلیف میں ان کو ایک لذت آتی ہے. وہ نہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ تکلیف ختم ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف بڑھتی چلی جائے. اعلی حضرت نے اس کو بیان کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کیونکہ درد مصطفیٰ ہے، تکلیف مصطفیٰ ہے، اور اذیتیں سختیاں حضور کی یادوں میں ہیں، حضور کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے. اس لیے وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مولا اس درد کو، اس تکلیف کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ان سے کوئی سمجھوتا نہ کیا، نہ ان کے مظالم اور سختیوں کی وجہ سے بلال کی آواز دبی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں اس وقت تک تکلیف دیتا رہوں گا حتی تموت او تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو مر جاؤ گے یا پھر حضور کا انکار کرو. تو وہ کہتے تھے واللہ لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آقا کا جو دامن پکڑا ہے اس کو نہیں چھوڑوں، حضور کے غلامی کا جو پٹا آ گیا ہے اس کو نہیں اتاروں گا. تیری مرضی ہے، جتنا چاہے ظلم کرتا جا، ظلم کرتا جا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ظلم کی تاریخ رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، ظلم کی تاریخ رات کی صبح ضرور ہوتی ہے. پھر وہ صبح ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کی کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی شام نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے صبح ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے صبح ہو جاتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ خلیفۃ المومنین سیدنا و سندنا ابو بکر
صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا. آپ نے اس سے کہا ظالم اتنا ظلم کرتا ہے اللہ کے اس بندے پہ. تو نے کہا اچھا اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ اس کو خرید لیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کالا کلوٹا طاقتور غلام ہے، تمہارے دین کا ہے، کافر ہے، تم وہ لے لو، مجھے ہی دے دو. چنانچہ صدیق اکبر نے وہ غلام دیا اور حضرت بلال کو آزاد کیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 5 اوقیہ یا 7 اوقیہ کا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا. امام بخاری نے بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ کانا عمر یقول ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلالا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، چیف ہیں، ہمارے قائد و رہنما ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار اور چیف سیدنا بلال حبشی کو آزاد کیا، ان کو فری کیا. اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی کم نہیں ہے ان سے، لیکن وہ فاروق اعظم ہو کر سیدنا بلال کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں، اپنا قائد و رہنما کہہ رہے ہیں. تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کے عشق نے اتنا بلند کر دیا بلال کو، اتنا بلند کر دیا کہ آج سیدنا عمر فاروق جیسے عظیم صحابی بھی ان کو اپنا سید کہتے ہیں، اپنا آقا کہتے ہیں، اپنا قائد و رہنما کہتے ہیں. تو یہ سیادت کا مقام اور قیادت کا مقام اسی غلامی مصطفیٰ نے عطا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو آزاد کیا گیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مؤذن رہے، اور اسلام میں سب سے پہلی اذان جو اسلام نے دی وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سفر میں ہوتے تو سفر میں بلال ہوتے، اذان دیتے. حضور حضر میں ہوتے تو اس وقت بھی بلال اذان دیتے. اور حضور کے ساتھ تمام غزوات میں بشمول غزوہ بدر کے شریک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. مؤذن کا ویسے بھی بہت بلند مقام ہے، لیکن بلال مؤذن نہیں تھے، فقط مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مؤذن رہا ہوگا، لیکن وہ کسی اور نبی کے مؤذن ہوں گے. بلال مؤذن رسول ہے، مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود مؤذن کا ایک مقام، پھر مؤذن رسول ہونے کا دوسرا مقام. اس لیے جو مؤذن ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کا ادب کیجئے کہ اذان دینا سنت بلالی ہے رضی اللہ تعالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہے نہیں، بس نیکی کا بدلہ نیکی ہے. سیدنا بلال کی وہ جو سختیاں تھیں اللہ پاک نے اس کو احسان کہا، اور پھر حضور کا دیدار جو نصیب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضور کی رفاقت جو نصیب ہوئی وہ بھی احسان ہے. یعنی بلال نے وہ احسان کیا کہ تکالیف برداشت کی، تو اللہ پاک نے ان کو یہ احسان کیا بلال پہ کہ حضور علیہ السلام کے مؤذن ہونے کا شرف عطا کیا، اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں رہنے کا شرف عطا کیا. تو ایک احسان بلال نے کیا تھا، اور ایک احسان بلال پہ اللہ نے کیا تھا.
اور اللہ نے جو احسان کیا وہ بلال کے احسان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کئی گنا بڑھ کر۔ اب جتنی بھی کتابیں ہیں سیاستہ کی، اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سب میں باب ہے، فضائل بیان کیے گئے۔ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں باب فضائل بلال آتا ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں باب و مناقب بلال آتا ہے۔ مناقب کے معنی فضائل، ورچوز، ان کے کمالات و اوصاف۔ تو ان کو فضیلت کے قابل کس نے بنایا اور یہ گریڈ اور درجہ کس نے عطا کیا؟ حضور علیہ السلام کی خاص نگاہ میں، خاص نگاہ میں۔ ہم بات کر رہے تھے روح بلالی کی، تو وہ روح بلالی عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جس میں یہ روح آ جائے، روح بلالی آ جائے، تو وہ ادنا ہو اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ ذرہ ہو، وہ قطرہ ہو دریا بن جاتا ہے، وہ غلام ہو وہ امام ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے، وہ وقت کے امام ہو گئے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ۔ حضرت بلال سے فرمایا، بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اور آواز جنت میں جا کے سنی۔ اور صحیح مسلم میں آتی ہے روایت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارید الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، فرأیت امرأۃ ابی طلحہ، تو میں نے اس میں سیدنا ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا۔ اور پھر میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ سمعت خشخشۃ، میں نے آواز سنی امامی، اپنے سامنے ایک آواز سنی، تو میں نے جب دیکھا فاذا بلال، تو وہ بلال تھے، وہ بلال تھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انی سمعت اللیلۃ خشفا علیک۔ حضرت بلال سے فرمایا، بلال، یہ فجر کے بعد حضور نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل ہے تمہارا؟ کہ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی، تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرا معمول یہ ہے، میری عادت یہ ہے کہ جب وضو کر لیتا ہوں تو پھر جتنی رکعتیں اللہ پاک نے لکھ دی ہیں میری تقدیر میں، نصیب میں، وہ پڑھ لیتا ہوں، وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ بلال کے جوتوں کی آواز جو جنت میں پہنچی تو اس نماز نے یہ مقام عطا کیا، اس نماز نے یہ مقام عطا کیا۔ دوستوں، یہ نماز تو اور صحابہ بھی پڑھتے تھے، تو ان کو کیوں یہ مقام نہ ملا؟ ارے بلال کی جوتوں کی آہٹ اگر حضور نے سنی تو اس لیے کہ وہ مؤذن رسول تھے، اور حضور کے مؤذن ہونے نے اتنا بلند مقام عطا کیا۔ یہ تو جوتوں کی آہٹ تھی، اب اذان کا سنیں۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حبشی تھے تو وہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ شین کو سین پڑھتے تھے۔ مولانا روم نے رضی اللہ عنہ نے مثنوی شریف میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، وقت چونکہ نہیں ہے تو اس لیے اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہدو کے بجائے اسہدو پڑھتے تھے۔ کفار و مشرکین مذاق اڑاتے تھے کہ حضور کے پاس تو بس چند جاہل ہیں جس کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ ان کا تلفظ صحیح ہے، نہ ان کی قرأت صحیح ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی اور کو مؤذن بنا لیں، وہ اذان دیا کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کسی اور کو مؤذن بنایا، اس نے بڑی شاندار اذان دی، تلفظ کے ساتھ اور آواز کے ساتھ اذان دی۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، مولانا روم فرماتے ہیں، گفت ہاتف
بر در مصطفیٰ، حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ چه سبب بے بانگ شد خانہ خدا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آج اذان نہیں ہوئی مسجد میں؟ گفت اذان شد امروز بشور و زور، شد مسلی راحت و شیطان نفور۔ حضور نے فرمایا کہ آج تو بڑے زور و شور سے اذان ہوئی، اس سے سارے نمازی بھی خوش ہو گئے اور شیطان بھی بھاگ گیا۔ تو پھر اس نے جواب میں کہا گفت ہاتف باز از بانگ بلال خوش شدے بر عرش اعلی ذوالجلال، یا رسول اللہ آج عرش تک اذان نہیں پہنچی، وہاں والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ فرمایا رسول اللہ اس مؤذن کی اذان سے تو لوگ خوش ہو گئے، اور سیدنا بلال کی اذان سے اللہ خوش ہوتا ہے، عرش پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو وہاں جوتوں کی آہٹ جنت تک پہنچی، اور یہاں بلال کی اذان کی آواز عرش الہی تک پہنچی، بلال کی اذان لامکان تک پہنچی، لازماں تک پہنچی۔ تو اتنی طاقت بلال کو کس نے عطا کی؟ حضور کے عشق نے عطا کی، حضور کے عشق نے عطا کی۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ اقبال ان کے عشق کا فیض عام ہے، روبی فنا ہوا حبشی کو دوام، یہ حضور کے عشق کا فیض ہے، حضور کے عشق کا کمال ہے کہ بلال زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور حضور کہ دشمن زندہ ہو کہ مردہ تھے، مردہ ہیں، مردہ رہیں گے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام عام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح کا، روح بلالی کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ وما علینا